یہ آخر مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسلمان کون ہوتا ہے؟ کیا عقائد ہوں گے تو اسے مسلمان کہیں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ مسلمان یا مومن یا مسلم کا جو لفظ ہے یہ مترادف المعنی بھی استعمال ہوتا ہے، مومن اور مسلم. اور یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہے. ضروریات دین کے اندر جو چیزیں شامل ہیں، جو چیزیں ضروریات دین میں آتی ہیں، ان پر ایمان رکھنے والا مومن ہے، مسلمان ہے. اگر ہم بنیادی اس کی لمبی ڈیٹیل اور تفصیل کی طرف جائے بغیر بات کریں تو ضروریات دین پر ایمان رکھنے والا مومن ہے، اور مسلم ہے جو ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا بھی منکر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. تو یہ اس طرح تو بہت سارے لوگ کلین بولڈ ہو جائیں گے، کیونکہ میں جن چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں، میرا دوسرے فرقے کے جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں تمہیں مانتے، میں انہیں کہتا ہوں نہیں میں آپ کو نہیں مانتا، میری نظر میں وہ مسلمان نہیں، ان کی نظر میں میں نہیں. تو کیا ہے ضروریات دین اور سب اس میں متفق ہیں؟ دیکھیں، جو بنیادی ضرورت دین ہے اس پر تو اگر ماننے کی حد تک اور کہنے کی حد تک دیکھیں تو سارے اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہاں یہ چیزیں ضروریات دین کے اندر شامل ہیں. مثلا اللہ رب العزت کی توحید ہے، انبیاء علیہم الصلوۃ و تسلیمات کی نبوت اور رسالت پر ایمان، اور آخرت کا عقیدہ، بعث بعد الموت کا، قرآن پاک پر ایمان، باقی جو کتب سماوی ہیں ان پر ایمان، اور دیگر جو چیزیں ضروریات دین، ختم نبوت کا عقیدہ ہے جو ضروریات دین کے اندر آتی ہیں. وہ چاہے آپ کسی بھی مکتب فکر کو لے لیں، وہ کہنے کی حد تک ظاہر ہے کہ سارے اس بات پر تو ایگری ہوں گے، وہ غیر مقلد وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، شیعہ ہوں، اور جو بھی لوگ ہیں اس اعتبار سے جن کو ہم اپنے اہل سنت کے علاوہ باقی مکاتب فکر کو سمجھتے ہیں، تو اس بات پر کہنے کی حد تک تو بات کریں گے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے احکامات کتنے ہیں؟ تو آپ نے تو ساری یہ بھی اس میں آتے ہیں. انہیں نماز کی فرضیت بھی ضروریات دین میں سے ہے، روزے کی فرضیت، اس کو ماننا، حج کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، یہ ضروریات دین میں سے ہے. کوئی شخص ان میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا انکار کرے، وہ کہے کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا، وہ کہے کہ میں روزے کو فرض نہیں مانتا، حج کو فرض نہیں مانتا، زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتا، تو وہ کافر ہے. اچھا، اب ایک بات یہ ہے کہ آپ نے جو بتائے ہیں چیزیں، ان پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے بظاہر تو مانیں گے. اب بظاہر ماننا اور اندر سے ماننے میں آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ وہ اس لیے کہ جب آتی ہے نا بات ان چیزوں کی جو ضروریات دین کے انکار پر مبنی ہیں. مثلا روافض ہیں، روافض زمانہ وہ کہنے کی حد تک تو کہیں گے کہ ہم تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو مسلمانوں کا بچہ مرد و عورت، پیر و جوان، ہر مسلمان عالم و غیر عالم جانتا ہے کہ یہ ہمارے دین کے ضروریات میں سے. مثلا ہمارے مسلمانوں کا یہ اجماعی قطعی عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی محفوظ کتاب ہے، اس کے اندر نہ کچھ کمی ہوئی ہے نہ کچھ زیادتی ہوئی ہے، یہ طے شدہ بات ہے. اب کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں، یہ جو اس وقت مسلمانوں کے پاس قرآن موجود ہے اس کے اندر کچھ کمی زیادتی ہوئی ہے، کچھ صورتیں نکال دی گئی ہیں یا اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایڈ کر دی گئی ہیں، تو قرآن مجید میں تحریف کا جو قائل ہے تو وہ ضرورت دینی کا منکر ہے. ایسے شخص کو ہم مسلمان نہیں مانیں گے، کیونکہ کافر کی تعریف علماء نے لکھی ہے تکذیب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض ما جاء به من عند ربہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس سے جو کچھ لے کے آئے ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا، اس کی تکذیب کرنا، یہ کفر ہے. تو جو کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے. دیکھیں، کسی کافر کو مسلمان ہونے کے لیے سارے اسلام کو ماننا ضروری ہے، لیکن کسی مسلمان کو کافر ہونے کے لیے سارے اسلام کا انکار ضروری نہیں ہے، بلکہ سارے اسلام میں سے اسلام کے دائرے کے اندر جتنی ضروریات ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بات ہم قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ یہ آیت ہے، یہ صورت ہے کہ آپ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز میں نہیں مانے گا تو مثلا قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر واضح طور پہ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور تحقیق انہوں نے کفر کا کلمہ کہا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے. اور دوسرے مقام پہ فرمایا لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، اب بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. ان آیات طیبات کا تفاصیل سے شان نزول دیکھ لیں تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پہ تشریف فرماتے تو حضور نے اپنے صحابہ کو ان کے پوچھنے پر فرمایا کہ فلاں شخص کی اونٹنی فلاں غار کے اندر اس کی نکیل کسی جھاڑی کے ساتھ اٹی ہوئی ہے، وہاں سے جا کے لے آئیں. تو ایک وہ شخص جو بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ موجود تھا، اس نے یہ کہا کہ ہم ان کے اندر موجود ہیں اور ہمارا محمد کو پتہ نہیں ہے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ فلاں غار کے اندر اونٹنی کی نکیل فلاں جھاڑی کے اندر اٹی ہوئی ہے، وہاں سے لے آؤ. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی یہ آیات طیبات نازل فرمائی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اے محبوب، جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کہا تو کہیں گے کہ ہم تو کھیل کود کر رہے تھے، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے. ابِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، مذاق کرتے ہوئے ان چیزوں کے ساتھ. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، اب بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے. اچھا، ایک شخص جو ایمان، یہ آیات بتاتی ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر کوئی ایسا کفر یا بول بولتا ہے تو کفر یا بول بولنے سے کافر ہو جاتا. اگر ایک شخص ایمان لایا اور پھر کافر ہو گیا، دوبارہ چانس ہے اس کے پاس؟ بالکل، اس کے پاس چانس ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کر لے. اب آپ نے سوال یہ کیا کہ اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ دوبارہ اسلام لا سکے، تو بے شک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور وہ اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کے جو ارکان ہیں، توبہ کی جو شرائط ہیں وہ پوری کرتا ہے تو یقیناً اس کی عند اللہ توبہ قبول ہے.